جنہ میں بیٹھ کر کے حضور کی حدیثیں پڑھاتا رہا ہے، اور آج میری قوم کا حال یہ ہے کہ اپنا باپ مرنے لگتا ہے، بیٹے کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، باپ کی سانسیں ڈکنے لگتی ہے، تب قرآن والا تلاش کرنے جایا کرتے ہیں، کہنے کو پکے حسینی ہے لیکن صحیح سے سورہ اخلاص بھی یاد رکھی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اور لوگوں خدا کے واسطے آنے والے محرم سے پہلے بھلے ڈیل بنے یا نہ بنے، سبیل کے لیے پانی کا انتظام ہو یا نہ ہو، ہر نوجوان جسے قرآن نہ آتا ہو اتنا قرآن ضرور سیکھ لے تاکہ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 10 محرم کو مصلی بچھا کے حسین سے کہے آقا آپ نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے سنایا ہے، میں مصلی پہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ سنا دے۔ کام کریں جس سے یہ لگے کہ حسین کے ماننے والے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ وہی کام کیجئے گا کہ جس سے کوئی یہ نہ کہے حسینی ایسے ہوتے، حسینی ایسے ہوتے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں اور اپنے حالات کو دیکھیں۔ یاد رکھیے گا صرف 10 دن حسین کے نہیں ہیں، 365 دن حسین کے۔ بولے سبحان اللہ۔ اتنا آہستہ نہ بولیں کہ مولوی کو نیند آ جائے، اور اتنا زور سے بھی نہ بولیے کہ پولیس پکڑ کے نہ لے جائے، ہے نا؟ میں جہاں تک جانتا ہوں اسد بھائی، ابھی تک میں نے کسی جلسے میں نہیں دیکھا کوئی زور سے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے مر گیا ہے نا؟ مرتا بھی نہیں ہے کوئی۔ اگر ڈر نہ ہو موت کا تو پھر بولے یا حسین۔ نوجوانوں آج اتنا گلا کھول کے حسین کا نام لیں کہ آواز بیٹھ جائے، تاکہ کل صبح اٹھے تو چائے اشارے سے مانگے۔ امی کہ ہو کیا گیا؟ کہنا اماں جو پیسے والے تھے وہ ان کے نام پہ پیسے لٹا رہے تھے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں زہرا کے لالوں پہ آواز لٹا کے آ گیا۔ کم سے کم اتنی تو قربانی دے کے جائیے گا، ہاں اتنی قربانی ضرور دے کے جائیے گا، ورنہ اللہ سلامت رکھے جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بہت بولتی، اور جب نہیں بولنا چاہیے تب بہت بولتی۔ ابھی پورا اسٹیج کھڑے ہو کے چھپا رہا تھا، چپ جاؤ بھائی چپ جاؤ، لیکن چھپی نہیں رہی۔ ایک بندہ بتا دو جو ہے بیٹھ کے ممبر پہ اس نے یہ نہیں کہا ہو بولو، پہلے اعلان سے لے کر کے میرے نام پر سب نے کہا بولو بولو بولو، لیکن ہم بولنے کو تیار نہیں۔ کئی بجلی کا بل زیادہ نہ آتا ہے، ہم اس اتر پردیش میں رہتے ہیں جہاں پہ سانس لینے کا بھی بل دینا پڑ رہا ہے۔ ہاں مجھے الیکشن نہیں لڑنا ہے، ورنہ میں ایک ٹاپک پہ بات کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، لیکن میں غیروں کو بعد میں سمجھاؤں، پہلے اپنوں سے نبٹ لوں۔ میرا ایک اصول ہے بھائی، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، کوئی کام ایسا نہ کرے۔ 365 دن حسین کے، بولو ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی اذانیں حسین کی ہیں، اذان کا ہر کلمہ حسین کا ہے، کلمے کا ہر حرف حسین کا ہے، اور اگر قریب سے دیکھیں تو عبادت میں چاہت حسین کی ہے، سجدوں میں لذت حسین کی ہے، لیکن اسے پتا ہو نہ جس نے اس عبادت کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو، ہے نا؟ 10 محرم آئی، دے سبیل دے سبیل دے سبیل دے سبیل، معاف کیجیے گا میں سبیل کا مطالب تبرک حسین بٹنا چاہیے، لیکن رک کے بتائیے پانی وہ ہے جسے حسین نے منہ موڑ کے دیکھا تھا، تو سب سے زیادہ بس محرم میں بات رہے ہیں، پانی وہ ہے جسے حسین نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، اور قرآن وہ ہے جسے نیزے پہ چڑھ کے بھی سنایا ہے۔ اب اسی چیز کو دیکھیں، قوم پانی میں ڈوب گئی اور سجدے بھول گئی، قوم شربت میں ڈوب گئی اور تلاوت بھول گئی۔ میں یہ نہیں کہتا سبیل نہ بانٹو، میں یہ بھی نہیں کہتا حلیم نہ بناؤ، لیکن جانتے ہو بنانے والا دوپہر تک محنت کرے اور خود بھی مسجد میں جائے
اور سبیل حسین کے نام کا ہو، حلیم حسین کے نام کا ہو، کھانے والے سارے ظہر کی نماز پڑھ کے آئے ہو، پھر کھانے میں بھی مزہ آئے گا۔ اور گاؤں کا نام نہیں لوں گا، گاؤں میں گئے نا، اذان کا وقت ہوا تو مسجد والوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا یہ ساؤنڈ بند کر دو۔ انہوں نے کہا کچھ دن کے لیے اپنی مسجد الگ لے جاؤ، یہاں تو ڈی جے بجے گئی۔ یہ میں مسلمانوں کی اور سنیوں کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، رازیوں سے تو ہمارا کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے، میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بیچ بھی ہم وقت ہے، شہادت یاد رہی لیکن شہادت کے وقت کا سجدہ یاد نہیں رہا۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کہ نا کچھ دن کے لیے نا آپ مسجد ادھر لے جائیے، 10 دن تک یہ بند نہیں ہونا۔ خود سوچیں ذرا، یہ ہمارے رویے درست ہے؟ یہ ہمارے طریقے درست ہے؟ نہیں ہے نا؟ اگلی بات ایک اور کہہ دوں، وعدہ کریں انشاءاللہ جیسی محرم کا چاند نظر آئے گا ہم تلاوت بھی کثرت سے شروع کر دیں گے اور سجدے بھی کثرت سے شروع کریں گے۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ذرا چیک کو کرو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اگر نہیں اٹھا تو دعائے قنوت سن لوں گا، کھڑا کر کے دیکھو، نہیں سنوں گا تو بہت چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کرتے ہیں انشاءاللہ وعدہ۔ ایک بات اور کہوں، محرم کی 10 تاریخ شہادت کی تاریخ، کس چیز کی تاریخ؟ شہادت کی تاریخ۔ اس میں اہل بیت اطہار کا ایک فرد دین کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ اگر میں فردن شہادت بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے، بس میں اشارتاً کنایتاً آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، باتیں کر بھی لگ جائیں تو معاف کر جائیے گا۔ محرم کی 10 تاریخ کو آتے کہ جب 9 تاریخ آئی 10ویں شب، عمر بن سعد نے خبر بھیجی کہ حسین سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے امام نے کہا عمر بن سعد سے جا کے کہو جنگیں بھی کہیں شام میں ہوتی ہیں، جنگیں بھی کبھی رات میں ہوتی ہیں، جنگ دن کے اجالے میں ہوگی۔ اس سے کہو کہ جنگ شام میں نہیں، اگر اسے جنگ کرنی ہے تو کل کریں، ہمیں آج رات کی مہلت دی جائے، آج رات کی مہلت دی جائے۔ عمر بن سعد نے سوچا شاید حسین اس لیے اجازت مانگ رہے ہیں کہ تیاری جنگ کی نہیں ہوگی، تلوار تیز ہوگی، تیروں کی دھاریں تیز ہوں گی، نیزے سنبھالے جائیں گے، نوجوانوں کو پریکٹس کرائی جائے گی تلوار چلانے کی۔ لیکن جانتے ہو اس نے یہ سوچ کے اجازت دی کہ ٹھیک ہے کل جنگ کریں گے۔ میرے حسین نے کہا میرے دیوانوں میرے پاس آؤ، اور بلا کے سب سے کہا تھا سنو، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے مطلب نہیں ہے، کوئی بچے چھوڑ کے آیا ہے، کوئی بیٹیاں چھوڑ کے آیا ہے، کسی نے ماں باپ چھوڑے ہیں، کہا سنو ہم کریم ابن کریم ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم جا سکتے ہو، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں ان سے کوئی مطلب نہیں اور ان کو تم سے نہیں، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ سب نے انکار کر دیا، حسین تجھے چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے۔ میرے امام نے کہا عباس کا جی آقا کا چراغ گل کر دو، کیوں کہ شاید جو اجالے میں نہیں جانا چاہتا ہو وہ اندھیرے میں چلا جائے گا۔ غازی عباس نے چراغ گل کیا، اور لوگوں تمہیں محبتوں کا واسطہ ہے، محبتیں اس طرح نبھائی جاتی ہیں، رشتے اس طرح نبھائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے عہد و پیمان اور وفا کے وعدے نبھائے جاتے ہیں۔ میرے حسین نے نا حالت جب چراغ بجھ گیا تھوڑی دیر کے بعد کہا عباس کا جی آقا کہا ذرا چراغ روشن کرو۔ چراغ روشن ہوا نا، فرق اتنا تھا کہ جب چراغ بند کیا گیا تھا آنکھیں سوکھی تھیں، اور جب چراغ جلایا گیا تو آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ آنکھیں بھیگی ہوئی دیکھی، کہا گیا نہیں کوئی؟ جب اتنی بات کہی نا تو میرے حسین کا سب سے بوڑھا صحابی، سب سے بوڑھا سپاہی، جس کو دنیا حبیب ابن مظاہر کہتی ہے، آپ کی عمر شریف اس وقت 72 یا 76 سال تھی، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، آپ اپنی جگہ سے اٹھے، تلوار نکالی، آقا حسین کے قدموں میں رکھی، اور رکھ کے کہتے حسین اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری سفید داڑھی دیکھ کر کے لوگ آپ کی جماعت کو کمزور سمجھیں گے تو حسین واپس نہ بھیج، رہی میری تلوار یہ، اس سے میرا سر قلم کر دے۔ میرے امام نے کہا چاہتے کیا ہو؟ حسین سب کا یہی فیصلہ ہے، جیئیں گے تو تیرے ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو تیرے ساتھ۔ میرے امام نے کہا
کہ یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ کہ حسین اگر نانا نے قیامت میں پوچھ لیا میرا بیٹا پیاسا تھا اور تم اسے چھوڑ کے چلے آئے تھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے امام نے کہا پریشان نہ ہو، وعدہ کرتا ہوں قیامت میں نانا سے کہہ ایک ایک کو جنت دلواؤں، کہہ ایک ایک کو نانا سے جنت دلواؤں گا۔ اور حسین ہمیں جاننا ہی نہیں ہے۔ پھر میرے امام نے کہا پھر جاؤ عبادت کرو، ہو سکتا ہے اب یہ زندگی کی آخری رات ہو، اب اس سے بڑی رات شاید ہم عبادت کے لیے نہ مل سکے۔ یہ بات میرے امام نے کہی، پھر ہر خیمے میں سجدہ بھی ہو رہے تھے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، کسی کو جان کی پرواہ نہ کی، کسی کو خاندان کی پرواہ نہ کی، کسی کو اہل و عیال کی پرواہ نہ کی، ساری قوم جتنے بھی سپاہی ہیں پورا قافلہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، کسی کا سجدے میں سر ہے، کسی کے لبوں پہ تلاوت قرآن ہے۔ اللہ اکبر، فجر کا وقت قریب آیا ہے، میرے امام نے حضرت علی اکبر کو بلایا تھا، اکبر کہا جی بابا کہ جب مولا کائنات تھے تو امام حسن اذان پڑھتے تھے، نماز علی پڑھایا کرتے تھے، جب بابا کا وصال ہو گیا پھر اذان میں نے پڑھی ہے، نماز بھائی حسن نے پڑھائی ہے، آج حسن نہیں ہے، نماز میں پڑھاؤں گا، اذان اکبر آپ کو پڑھنی ہے، اکبر جاؤ اذان پڑھو اور آتے آتے میدان کربلا کا منظر بھی دیکھتے آنا، پورے میدان کا جائزہ بھی لے لینا۔ حضرت علی اکبر گئے ہیں، آپ نے جا کر کے اذان پڑھی ہے، اذان پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، آپ جب میدان کربلا کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں اور آپ کو ہچکیوں کی آواز آئی ہے، آپ نے ادھر رخ کیا ہے جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے جا کر کے کیا دیکھا؟ کوئی خاتون ہے جنہوں نے اپنی چادر کا آدھا حصہ پکڑ رکھا ہے، کربلا کی زمین کو صاف کرتی جا رہی ہے، واپس پلٹ کے آئے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا اکبر کیا تم دیکھا ہے کربلا کا میدان؟ کہا جی بابا دیکھ لیا ہے۔ کہا کیا کیا دیکھا ہے؟ کہا سب کچھ دیکھا ہے لیکن آج عجیب چیز دیکھی ہے۔ کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا بابا کربلا کے میدان میں ایک خاتون کو میں نے روتے دیکھا ہے، اور صرف رو نہیں لگی تھی بلکہ دوپٹے سے میدان کربلا کی صفائی کر رہی تھی۔ اتنا میرے امام نے سنا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی اکبر نے کہا تھا بابا میں نے کوئی ایسی بات نہ کہی، آپ روئے کیوں ہو؟ کہا بیٹے اکبر تجھے نہیں پتا ہے، تو نے جسے کربلا میں دیکھا ہے وہ کوئی عام خاتون نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے چل کے کربلا آ چکی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ خاتون جنت کی بات کرتے ہیں، وہ کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ کیسے آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، تو 7 سمندر پار ہو اور تیری ماں ہندوستان میں ہو، رات کے 3 بجے تمہارے پیٹ میں درد اٹھے، فجر ہونے سے پہلے ماں کا فون پہنچ جاتا ہے، بیٹے خیریت ہے؟ اماں کیوں کہا رات 3 بجے سے آنکھ نہیں لگ رہی ہے، رات 3 بجے سے آنکھ نہیں لگ رہی ہے۔ پھر بیٹا ٹوٹے لہجے میں بات کرتا ہے نا تو ماں کہتی بیٹے بیمار ہے نا؟ ہاں یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا بیٹے رات 3 بجے میری آنکھ کھل گئی تب سے دل گھبرا لگا گیا۔ میں نے کہا اگر آج کی گناہ گار ماں 7 سمندر پار کا پتہ رکھ سکتی ہے تو خاتون جنت اپنے بیٹے کربلا میں شہید ہونے کے لیے جو گئے ہیں ان کی خبر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں میں۔ کہا اکبر تو نے جسے دیکھا ہے نا وہ کوئی عام خاتون نہیں، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، کہ وہ کربلا میں آ چکی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، فجر پڑھی، فجر کے بعد کب آتے ہیں سنے، خود نہیں کھاتے ہیں غیروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ بہت غور سے سنیے گا، فجر کے بعد کا وقت شروع ہوا، ایک بچی یزیدی خیموں سے نکل کر کے حسین کے خیمے میں آ گئی۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی، بھائی کرسی کے چکر میں نہ پڑے، یہ کرسی بڑے بڑوں کو کھا گئی، اور اس کی لمبی عمر نہیں ہوتی علی بھائی، عمر بڑی مختصر ہے اس کی، ایک ٹانگ ہو جائے تو بیٹھنے والے کی توڑ دیتی ہے، یہ بیٹھنے والے کی توڑ دیتی ہے۔ ہم پلاسٹک کی کرسی والے نہیں، ہم تو آیت الکرسی والے ہو گئے، جو اس کرسی میں بیٹھے تو پھر پوچھتا ہے، جو آیت الکرسی کو ساتھ لگا لے وہ روز اڑ کے جا کے اللہ کے آسمان تک چلا جائے۔ یہ آیت
مجھے توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ جس کو جہاں جگہ مل گئی بیٹھ جائیے بھائی. میں دیکھ رہا ہوں ایک کرسی پہ 3 بیٹھے ہوئے, کرسی پہ کسی طرح کرسی نے سنبھال رکھا ہے تو زیادہ ہلیے گا نہیں, وہ ٹوٹ سکتی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ کون سا وقت شروع ہوا؟ فجر کے بعد کا وقت شروع ہوا. عمرو بن سعد کے لشکر سے ایک بچی نکل کے حسین کے خیمے میں آئی. وہ بچی ٹہل رہی تھی, سیدہ زینب کی نظر پڑ گئی. جانتے ہو زینب کون ہے؟ زینب وہ ہے جس نے کم عمر میں سب سے پہلے قرآن حفظ کیا ہے. زینب وہ ہے جو کوفے کی شاہراہوں پر, کوفے کی گلیوں میں, کوفے کی زمین پر قرآن کی تفسیر بیان کرتی رہ گئی ہے. اور مجھے تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے, ہماری قوم نے سمجھا کیا ہے کربلا کو. حسین جوان ہو کر کے سیدھے کربلا نہیں گئے. حسین وہ ہے جس نے 25 سال ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے لوگوں کو حضور کی حدیثیں پڑھائی. 25 سال تک میرا امام ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے حضور کی حدیثیں پڑھاتا رہا ہے. اور آج میری قوم کا حال یہ ہے کہ اپنا باپ مرنے لگتا ہے, بیٹے کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. باپ کی سانسیں ڈکنے لگتی ہے, تب قرآن والا تلاش کرنے جایا کرتے ہیں, کہنے کو پکے حسینی ہے لیکن صحیح سے سورہ اخلاص بھی یاد رکھی ہے. ہاتھ جوڑ کے تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اور لوگوں خدا کے واسطے آنے والے محرم سے پہلے بھلے ڈیل بنے یا نہ بنے, زمین کے لیے پانی کا انتظام ہو یا نہ ہو, ہر نوجوان جسے قرآن نہ آتا ہو اتنا قرآن ضرور سیکھ لے تاکہ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 10 محرم کو مصلی بچھا کے حسین سے کہے آقا آپ نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے سنایا ہے, میں مصلی پہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ سنانے آ گیا. سیکھیں گے قرآن, وعدہ کریں انشاءاللہ, اور نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی مل ہی جائے گی, مل ہی جائے گی. ہم نے انہیں موبائل چلا کے دیکھا تھی لیکن ہندی نہیں آتی. بھیج دو, اسے یہ نہیں پتا ادھر کوئی بیٹھا ہے. تو ہم لوگ انگریزی میں موبائل چلانا سیکھ جاتے ہیں, تو کیا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آ سکتا؟ بولو آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ وعدہ کرتے ہیں آج حسین کے نام پہ آنے والے 10 محرم سے پہلے انشاءاللہ ہم کم سے کم سورہ فاتحہ ضرور سیکھ لیں, اور جتنا زیادہ سے زیادہ سیکھ سکو سیکھ لو. ورنہ ہماری قوم کا حال یہ ہے المیہ بھائی, ہماری قوم کا حال یہ ہے مسجد میں 2 رکعت پڑھنے جاتا جس دن بولا بنتا. ہاں بھائی جب سے باہر نہ نکل گئے امام نکل کے نہ کھڑا رہتا کہ نیت نہیں بتائی ہے کسی نیت نہیں بتائی, ایک کو نیت بتائی, نیت کو بتا دی دیر سجدے پر سجدہ سجدے. یہ میرے ساتھ کا حادثہ ہے, میں کسی اور کی نہیں بتا رہا, میرے ساتھ کا حادثہ ہے کہ یہ کوئی نیت سلام ہی نہیں پھیر رہا, پیچھے والے کہہ رہے کب سلام پھیرے گا, سجدے میں کہہ رہا سجدے میں کہہ رہا ہے کہ بس اب کے آخری رکعت ہے. یہ ہمارے دولہوں کی کنڈیشن ہے. پھر گاڑی گھر سے نکلی ہے, 4 قدم چلی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی, ماں نے سر پہ خاک ڈالی. باپ تڑپ جاتا کہ ہائے بیٹے کے ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹی تھی, ابھی زہرے کے پھول نہیں ٹوٹے تھے, بیٹے کی زندگی کا کارواں اجڑ گیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا قرآن سیکھ لو کہ گھر سے دولہا بن کے بھی نکلو, اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لو. اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ راضی ہو گیا جب تک لوٹ کر کے نہ آؤ گے موت بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی. یہ حقیقت ہے. ہماری قوم کو نماز نہیں آتی, نماز نہیں آتی. سن حسین اس میں بھی بڑا شہید, ایسے بابے ہمارے بڑا لمبا جھنڈا لگایا ایک, اس میں لال کلر کا جھنڈا اور اس پہ لکھوایا ہرے کلر سے یا اشہد. بڑے شہید وہ علاج کر رہا ہے وہ لوگوں پوچھے نا علماء سے پوچھے, اتنا قرآن تجوید
تاکید کی رعایت سے یاد کرنا فرض ہے جتنے سے نماز کو پڑھیں. یاد رکھیے گا نماز جنازہ نہیں ہے کہ میں پڑھ لی تو سب کی بتا دیں. نماز جنازہ سب کو اپنی اپنی نمازیں یاد ہونی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اگلی بات کروں اگر تیار ہیں آپ تو انہیں ذرا سارے یا حسین. پیچھے والے تھک گئے, اللہ کرے ان کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملتی رہے. میں تو نہیں کروں گا کیونکہ میرے نبی پوری زندگی اس امت کے لیے دعا کرتے رہے. ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں ذرا بول دیں یا حسین. ہاں میں ایک ساتھ تقریر کر رہا ہوں تو کہہ رہے کہ جو ہاتھ حضور کے نام پہ اٹھ جائے گا اسے کبھی خالی نہیں ہوگا. بیماریاں بھی رب کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں. یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ اگر فارغ ہونا یا عذاب یا عتاب ہوتا تو امام بوصیری کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور بیماریاں رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, لیکن اتنا کہوں گا کہ جو ہاتھ حضور کے نام پہ اٹھے گا وہ کسی بدعقیدہ کے آگے کبھی ملانے کے لیے نہیں جھکے گا. کہیں ذرا یا رسول اللہ. کون سے وقت کی بات ہو رہی ہے؟ فجر کے بعد کا وقت. حسینیوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, تم نے کربلا والے حسین کی محفل سجا رکھی ہے. تم ان کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو جن کی چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی گئے ہی نہیں ہے. بریلی سے میرا امام کہتا کون دیتا ہے, یاد ہے آپ کو, کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی پانی کون سی تاریخ کو بند ہوا تھا؟ کر کے نہ بولو, یہ بات ہم نے مولوی سے نہیں, یہ بات ہم نے اپنی اماں سے سنے کی. ہاں, یہ بات ہم نے اپنی ماں سے چولہے پہ سیکھ لی تھی کہ کربلا میں 7 تاریخ کو پانی بند کیا گیا. کتنی تاریخ کو؟ 7. اور زور سے کتنی تاریخ کو؟ 7. آواز ان تک ضرور جانی چاہیے جنہیں نہیں تحقیق کا کیڑا ہے. 7 تاریخ. کتنی تاریخ کو؟ ہم سنی حسینی بولے کتنی تاریخ کو؟ ایگزامپل کہہ رہے حسین غسل کر کے کربلا میں گئے. نہیں اس کی تعمیرات نہیں. ٹھیک ہے, ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں جی, اور جو اعلیٰ حضرت کہہ گئے وہی ہم ماننے والے لوگ ہیں. اب ان کی بات کو رد کرنے کے لیے ان سے بڑا حضرت لے کے آؤ تو ہم مانیں گے. ان کی بات کو رد کرنے کے لیے کسی چٹکجیا حضرت کی نہیں مانے. بس سیدھی سی بات ہے. جب میرا امام لکھتا ہے کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید کیے گئے, تو گویا امام نے کہا کہ وہ بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے. تو کتنی تاریخ کو پانی بند ہوا؟ ذرا جلدی بولیں. سلامت رہیں. کتنی تاریخ کو؟ 7, 8, 9, 10. 9 تک کتنے دن بنے؟ 3, 7, 8, 9. اور پھر چوتھا دن 10. صحیح بولا. چوتھا دن یہ 10 آیا. 7 کو پانی بند ہوا ہے. 7 کو پانی بند ہوا, 10 کی صبح ہے. خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. اللہ کرے یہ میری بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. ایک بچی یزید کے لشکر سے نکل کے آئی چھوٹی سی حسین کے خیمے میں. سیدہ زینب نے بچی کو دیکھا, بلایا بیٹی ادھر آؤ. بچی قریب آئی, کہا کیا بات ہے؟ کہا کون ہو تم ہمارے قافلے میں تو نہیں ہونا. بچی نے کہا وہ جو سامنے والا خیمہ ہے نا وہ ہمارا ہے. کہا تمہارے باپ کون ہے؟ کہا میرے باپ کو حر کہا جاتا ہے, اور وہ ہیں جنہوں نے حسین پہ پانی بند کیا ہے, اور وہ ہیں جنہوں نے حسین کا راستہ روکا ہے. ان کی بچی 10 کی صبح میں آ جا رہی ہے. سیدہ زینب نے بلایا, بلا کر کے کہا بیٹی تب تو ہماری مہمان بن گئی ہو. ہمارے خاندان کا اصول یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ جو مہمان آیا کرتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں لٹائے جاتے ہیں. اے بیٹی آج مجبوری ہے, ہمارے گھر پہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو تجھے پلا دیا جاتا, اگر روٹی ہوتی ایک لقمہ بھی ہوتا بیٹی پہلے تجھے دیا جاتا. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے خیموں میں نہ پانی ہے نہ روٹی ہے جس سے تیری مہمان نوازی کی جائے.
कहती है बेटी कभी वक्त मिल जाए तो मदीने आ जाना, वहां हम तेरी मेहमान नवाजी करके दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। इतने में हुसैन की सकीना सामने से गुजरी है, आपके कानों में दो बालियां थी। सैयदा ज़ैनब ने इशारा करके कहा था ज़ैनब से सकीना जरा इधर तो आओ। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी हमारे घर पे मेहमान बन के आई है, हमारे घर पे आज देने के लिए कुछ नहीं है, अगर तेरी इजाजत हो तेरे कान की एक बाली से निकाल के दे दो। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जी निकाल दीजिए। कहा बेटी तेरे कान का जेवर है, क्या तू इजाजत देती है? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जान हमें जेवर से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा के घर से प्यार है, हमारा जेवर चला जाए हालत नहीं है, अगर मेहमान दरवाजे से खाली चला गया दुनिया क्या कहेगी? तभी मैंने कहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने।